اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ محرم بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے 10 دنوں میں پڑھی جانے والی 3 ایسی مبارک دعائیں شیئر کروں گا جن کی برکت سے اللہ رب العزت سارا سال اپنی رحمت کو آپ کے گھروں پر موسلادھار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حاجت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے گا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے کسی بچے نے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یہ اتنی مبارک اور طاقتور دعائیں ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 3 دعاؤں کو محرم الحرام کے پہلے عشرے میں لازمی پڑھیں، یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں لازمی پڑھیں۔ یکم محرم سے ان دعاؤں کو شروع کر لیں اور 10 محرم تک ان دعاؤں کو جاری رکھیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان میں سب سے پہلی دعا جو ہے وہ استغفار کی دعا ہے۔ اب استغفار کی دعا کو بہت سے لوگ عام دعاؤں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسی مبارک دعا ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا، اور درجات کا بلند ہونا، تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعائے استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو۔ لیکن بندوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کے لیے ہر وقت استغفار کرتے رہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کیا خبر کہ کس وقت اس کی رحمت جوش میں آئے اور بندے کی عاجزی قبول کرے اور اسے بخش دے۔
تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے پہلی دعا استغفار کی پڑھنی ہے۔ روزانہ کسی بھی وقت آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اگر آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے کم از کم ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا بھی بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی، بڑی عظمت والی دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائی یونس بھی کہتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں کون مسلمان نہیں جانتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے میری مصیبت کو ٹال دیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے بھی کم از کم 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنا خوش قسمت وہ مسلمان ہے جسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل جائے۔ تو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح اس دعا کی بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے یکم محرم سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے، دن میں پڑھنا چاہیں تو دن میں پڑھ لیں، رات میں آپ یہ تینوں دعائیں پڑھنی چاہیں تو رات میں پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا ان دعاؤں کو روزانہ ہے، یعنی کہ یکم محرم کے دن بھی پڑھنا ہے، 2 محرم کے دن بھی، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 یعنی کہ 10 محرم تک متواتر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ یقین جانے کہ آپ جس مقصد کے لیے ان دعاؤں کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں تو آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن اس مقصد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، اور یکم محرم سے آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے اور 10 محرم تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو لیٹ ملتی ہے، یعنی کہ 2 محرم کے دن دیکھتے ہیں، 3 کے دن دیکھتے ہیں، تو آپ اس دن سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔